لے کر جائیے گا گھروں کی طرف. 3 پہلو ہیں، وہ رسول نہیں آل رسول ہیں. ان 3 پہلوؤں کے علاوہ 3D جس طرح بولتے ہیں نا، ایک چیز پڑھی اس کے 3 اینگل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس مسلمان نے کون سا اینگل لیا، کس مسلمان نے کون سا اینگل نہیں لیا. ایک مرتبہ آدمی آتا ہے قدم کا امیر المومنین پہ، صرف قدم کو دیکھتا ہے، بوسہ لے کے چلا جاتا ہے. ایک نہیں آتا ہے، کہتا ہے علی مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے قدموں کو دیکھ کر انہی نشانوں پہ چلنا سیکھوں. کچھ ہیں مسلمان جو جاتے ہیں خانہ خدا کا طواف کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ جاتے ہیں. شیطان بھی دیکھ کے مسکراتا ہے، یہ خود شیطان ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کوئی فلسفہ ہے کنکری مارنے کا نا، پتہ ہی نہیں کیے جا رہا ہے. 40 پہ تھا میں سال، کئی ایسے زائروں کو میں نے دیکھا. چلو اللہ کا کرم ہے، شفقت ہے، رحمت ہے کہ خدا تجھے بلاتا ہے. امام حسین اپنی کربلا بلاتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں، آتے ہیں دن بھر ہوٹلوں میں سوتے رہتے ہیں، امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں، بوسہ دے کے واپس آ جاتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زری کو بوسہ دیا تو بس زیارت ہو گئی. یہ بھی نہیں پتا 2 رکعت نماز زیارت ہے، اذن دخول ہے. وہ زیارت پڑھنی جو چھٹے امام نے پڑھی، کہ جناب انصاری نے پڑھی. کچھ چیزوں کے آداب ہوتے ہیں، کیا لینے گئے تھے، کیا لے کر آئے، تمہارے دل کا رشتہ حسین کے ساتھ بنا کہ نہیں، محبت سے جڑی کہ نہیں، دل کے پیالے کو حسین کی معرفت سے بھر کے آئے کہ نہیں. پاکستان آتا ہے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا ملا، بڑی اچھی سبیلیں تھیں. یہ کھانے تو یہاں بھی فوڈ اسٹریٹ پہ چلے جاؤ بڑے لگے ہوئے ہیں. تو کھانا کھانے کیا تھا، تو سبیلیں دیکھنے گیا تھا، تو حسین سے خیرات معرفت لینے گیا تھا، تو متصل ہونے گیا تھا اپنے امام سے. اتصال قلبی جب تک اپنے مولا سے ہو فائدہ نہیں، اتصال قلبی جب تک رسول سے ہو. مختصر کروں، تھکاوٹ نہ دوں آپ کو. 3 پہلو ہیں رسول کی زندگی کے. پہلا پہلو غور سے سنیے گا کہ نبی کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے گھر میں رہتے تھے، کیسی سواری رکھتے تھے، کن گلاسوں میں پانی پیتے تھے. ایک یہ پہلو ہے. لیکن اگر عقل کے ذریعے سے سوچو گے اس نبی کی زندگی کے پہلو کا میری زندگی سے کیا لنک ہے. آج ایک بڑا مسلمانوں میں چل رہا ہے نا، نبی یہ پہنتے تھے ہم یہ پہنیں گے، نبی مسواک تو ہم مسواک، نبی کے بال بڑے تو ہمارے بال بڑے. کسی نے کہا نبی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، میں نے کہا زمانے میں شلوار تھی نہیں. عرب آج بھی شلوار نہیں پہنتے، عرب دھوتی پہنتے ہیں. آج بھی عرب کیا پہنتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، کچھ گھٹنوں کے اوپر کچھ گھٹنوں کے نیچے. یہ شلوار تو بعد کی ایجاد ہے. اس زمانے میں فیشن جیسے بدلتا ہے، کپڑوں کی رواج بدلتا ہے. اب بولیں کہ سارے پاکستانی نبی کے سنت پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ جبہ نہیں پہنتے. نبی کیا پہنتے تھے، یہی جبہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا، بڑی قمیض جسے بولتے ہیں. نبی کیا پہنتے تھے، نبی کیا کھاتے تھے، نبی کی سواری کیا تھی، نبی کس چیز سے مسواک دیتے تھے، نبی کیا کر، بال نبی کے کتنے تھے، داڑھی نبی کی کتنی تھی. یہ ایک پہلو ہے نبی خدا کا ظاہری پہلو. اب مفتی بولے میں نے کپڑے بھی وہ پہننے ہیں، میں نے مسواک بھی وہ رکھنا ہے، میں نے برتن بھی وہ رکھنے ہیں. کچھ ایسے مدنی منع کا اسٹیل کے برتن نہیں، شیشے کے برتن نہیں. نبی کے زمانے میں شیشہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. مٹی کے برتنوں میں پانی پیئیں گے کیونکہ رسول نے پیا تھا. زلفیں بڑی بڑی رکھیں گے کیونکہ نبی نے رکھی تھی. داڑھی کو لال کریں گے. اس میں بھی آتا ہوں امیر المومنین پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کیونکہ نبی داڑھی کو لال کیا کرتے تھے. تو کل سے میں ایک اعتراض کرتا ہوں کہ بریانی بھی نہ کھاؤ. نبی نے کبھی بریانی نہیں کھائی.
حلیم کی دیگیں نہ بناؤ، میلاد رسول کے جلوسوں میں سپاریاں نہ بانٹو، چپس نہ بانٹو۔ ایک تو میں کراچی میں اتنا جلوس میں چلا، سوپاریاں اور پاپڑیاں ان چیزوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں۔ ایک تو کلپ آیا، سگریٹ بھی بانٹے جا رہے ہیں۔ بھائی نبی نے کبھی جلوس دارسن پہ نکالا، شاہزور پہ نکالا؟ اونٹ ہوتے تھے، پھر یہ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی پراڈوں پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک خچر کھڑا کر دو، ایک گدھا کھڑا کر دو، ایک اونٹ کھڑا کر دو، یہ تو نبی کی سواری تھی۔ فسطائیت، معاشرہ، کیوں مسلمان پیچھے رہا؟ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، نبی نے یہ نہیں پہنا، نبی سواری پہ نہیں بیٹھے۔ ہاں اگر نبی زبان سے کچھ کہے وہ الگ ہے، حکم دے مسلمانوں کو کہ تمہاری سواری یہ ہونی چاہیے، تمہارا لباس یہ ہونا چاہیے، تمہارا کھانا یہ ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قطعاً نبی نے کبھی حکم نہیں دیا کہ مثلا رسول خدا یہ کھانا کھاتے تھے، ہمیں وہ نہیں، وہ کھانا کھاؤ۔ ہر معاشرے کا کھانا الگ ہوتا ہے، پھر معاشرہ ایک جمود کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل میں آتا ہوں۔ پہلا پہلو یہ کہ نبی کیا پہنتے تھے، نبی کیا کھاتے تھے، نبی کی سواریاں کیا تھیں، نبی کا گھر کیسا تھا۔ ایک مومنہ نے کہا مولانا میرے شوہر نے زندگی کو اجیرن کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کوفے ہو کر آیا ہے، امیر المومنین کا گھر دے کر آیا ہے، مجھے بڑے گھر سے نکال کے چھوٹے گھر میں لے کر گیا ہے۔ کہ امیر المومنین کا گھر چھوٹا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے سامرا جا کر امام حسن عسکری کا گھر نہیں دے گا اس نے، وہ اتنا بڑا تھا۔ بھائی ہر زمانے کے حساب سے گھر بنتے تھے، ہر زمانے کے حساب سے لباس بدلتا تھا۔ تو پہلی چیز نبی کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، لباس کیسا تھا، سواریاں کیسی تھی، ایگزیکٹ یہی ہر امام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور کئی لوگ ان چیزوں کا شکار ہوتے تھے۔ ایک صوفی چھٹے امام کے پاس آیا، کبھی امام حسن کے پاس آئے، کبھی امام رضا کے پاس آئے، مختلف روایتیں۔ کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ کا لباس وہ نہیں جو آپ کے بابا علی کا تھا۔ امام نے کیا کہنا چاہتے کہ دیکھو میری جوتی بھی پھٹی ہوئی، لباس بھی پرانا، سخت لباس ہے، میرا کھانا بھی یہ ہے، میں سخت سوکھی روٹی کھاتا ہوں امیر المومنین کی طرح، لیکن اے فرزند رسول آپ کا لباس بھی اچھا، آپ کی سواری بھی اچھی۔ تو میرے مولا نے مسکرا کر کہا جب تو حکمت کو نہیں سمجھے گا نا تب تک ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فرمایا جس زمانے میں میرے بابا رہتے تھے وہ غریبوں کا زمانہ تھا، اور بندہ جب غریبوں کی بستی میں رہتا ہے تو لباس غریبانہ ہونا چاہیے۔ کہ جس زمانے میں میں رہتا ہوں مسلمانوں کے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ بہتر ہو گئے، لہٰذا ہم بھی وہی لباس پہن رہے ہیں۔ سختی سے منع کیا معصومین نے کہ وہ کام نہ کرو، یہ جہالت کے کام ہے۔